اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آپ سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہم نے ہمیشہ مردوں ہی کو میسنجر بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ان مردوں کی طرف جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ان کی طرف ہم وحی کرتے، اور جو ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے وہی وہ دوسرے بندوں کو پہنچاتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی اور رسول ہمیشہ مرد بنائے گئے ہیں، عورتیں نبی اور رسول نہیں بنائی گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، عورتوں کو کبھی بھی نبی نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ نبوت اور رسالت ہیوی ڈیوٹی ہے۔ عورت رہتے ہوئے اپنی وضع اپنی حالت برقرار رکھتے ہوئے رسالت نبوت کا کام نہیں کر سکتی، کیونکہ جب رسول ہوگا تو صرف عورتوں تک دین نہیں پہنچائے گی، مردوں کو بھی پہنچانا ہے۔ پھر جب رسول اور نبی دین کا نبوت کا دعوت کا کام شروع کرتا ہے تو اتنی سخت مخالفتیں ہوتی ہیں کہ پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا سرکار مدینہ مکے میں اور مکے کے بعد مدینہ میں کن حالات سے حضور کو دو چار ہونا پڑا ہے، تاریخ پڑھو آدمی لرز جاتا ہے۔ ایک عورت یہ احوال کیسے برداشت کرے گی؟ اس لیے اللہ نے نبوت کا کام کبھی عورتوں کو سپرد نہیں کیا، مردوں کو سپرد کیا ہے، اور مردوں کے تابع عورتوں کو بنایا ہے۔ عورتوں تک دین مرد پہنچائیں گے، انبیاء اور رسول جو مرد ہیں وہ عورتوں تک دین پہنچائیں گے، بلکہ جنات انسان سے پہلے سے زمین پر آباد ہیں، اور جنات بھی مکلف مخلوق ہیں۔ جب تک آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان میں نبوت و رسالت ہوگی، مگر آدم علیہ السلام کے بعد میں پھر جنات کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ اب جنات تک انسان انبیاء اور رسول ہی دین پہنچاتے ہیں، جنات میں نبوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے ہوگا، جب وہ مکلف ہیں تو ان کے پاس اللہ کی رہنمائی آتی ہوگی، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد وہ سب انسانوں کے تابع کر دیے گئے۔ اور یہی نبوت و رسالت نہیں، تمام ہیوی ڈیوٹیاں بھاری ذمہ داریاں اللہ نے عورتوں کے ذمہ نہیں رکھی، مردوں کے ذمہ رکھی۔ کمانا یہ بڑا بھاری کام ہے، اس لیے اللہ نے کمانے کی ذمہ داری عورت پر رکھی ہی نہیں۔ اور جب تک بیٹی ہے باپ کھلائے، جب بیوی بن جائے شوہر کھلائے، بیوہ ہو جائے تو اولاد کھلائے، اولاد نہ ہو یا کھلانے کے قابل نہ ہو تب اسٹیٹ کھلائے، اب گورنمنٹ کھلائے گی۔ کسی مرحلے میں عورت کے ذمہ کمانا ہے ہی نہیں۔ یہ جو تین باتیں ہیں کہ باپ کھلائے، دیکھو بیٹا بالغ ہو گیا، اب باپ کی ذمہ داری کھلانے کی نہیں ہے، بیٹا بالغ ہو گیا اب کمائے اور کھائے، باپ کھلائے تو اس کا احسان ہے، باقی اس کی ذمہ داری نہیں۔ اور بیٹی کی جب تک شادی نہیں کرے گا باپ کی ذمہ داری ہے اسے کھلائے۔ اور آخری بات جو میں نے کہی کہ اگر کوئی بیوہ ہو گئی اور کوئی کھلانے والا نہیں ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ کھلائے۔ اس کی دلیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول ہے جو حضرت نے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا تھا کہ اگر میں 1 مہینہ زندہ رہا تو ایسا انتظام کروں گا کہ بیوائیں عمر کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ پتہ نہیں حضرت کے ذہن میں کیا پروگرام تھا۔ تیسرے دن ابو لولو نے خنجر مارا تو حضرت عمر کہتے کہ میں ایسا انتظام کروں گا کہ بیوائیں عمر کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی، معلوم ہو گورنمنٹ کے ذمہ ان کا خرچہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں،
جہاد، اسلامی جہاد بہت بھاری ڈیوٹی ہے، بھاری ذمہ داری ہے۔ جب میدان میں گولیاں چلتی ہیں اور تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو پتا پانی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بہادر دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ عورتوں کے بس میں ہی نہیں ہے اس جگہ کا ٹھہرنا، اس لیے جہاد عورتوں کے ذمہ نہیں رکھا۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں بھاری ذمہ داری کی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے قتل عمد، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر کے قتل کیا، اس قتل میں عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، مردوں کی گواہی چاہیے تب قتل ثابت ہوگا۔ عورت کی گواہی کیوں معتبر نہیں ہے؟ وہ منظر عورت دیکھ نہیں سکتی، قتل کا منظر عورت دیکھ نہیں سکتی، اور اگر وہاں موجود ہوگی تو اس کے حواس ٹھکانے نہیں رہیں گے، اور جب حواس ٹھکانے نہیں تو اس کی گواہی کیسے قاضی قبول کرے گا؟ اسی طرح سے میرے بھائیو سمجھو، تمام بھاری ذمہ داریاں اللہ نے عورتوں کے ذمہ رکھی نہیں، وہ صنف نازک ہے۔ بس جب میرے بھائیو نبوت اور رسالت ان کے ذمہ نہیں ہیں تو نبوت و رسالت کے فرع، شاخ، برانچ دعوت و تبلیغ، یہ نبوت و رسالت کی شاخ اور برانچ ہے، وہ عورتوں کے ذمہ کیسے ہوگی؟ آج کل جو عورتوں کی جماعتوں نکالنے کا طریقہ چل پڑا ہے، تبلیغ والوں نے عورتوں کی جماعتیں پوری دنیا میں گھماؤ، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی نہ مانے جو چاہے کرے، لیکن فتویٰ آپ سب دیوبندی ہیں اور آپ کا ٹھیا دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم ہے، دونوں اداروں کا فتویٰ یہ ہے، اور آج کا فتویٰ نہیں ہے، 100-125 سال پہلے کے فتوے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی تھے مفتی سید مہدی حسن، اور مظاہر العلوم کے بڑے مفتی تھے مفتی سعید احمد اجراڑوی، میں نہیں ہوں، وہ مظاہر العلوم کے بڑے مفتی تھے۔ ان دونوں کے فتوے ہیں کہ عورتوں کا تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے تو کوئی دیوبند کے پاس ہائی کوڑا نہیں ہے کہ مار مار کے مسلمان بنا ہے، کوئی مانو تو مانو، نہیں مانو نہ مانو، کہنا ہی تو ان کا رہنمائی کرنا، نبیوں کی باتیں نہیں مانتے۔ خیر، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، عورتوں کو نہیں بھیجا۔